ونس اگین جی السلام علیکم، ویلکم بیک. آف کورس میرے ساتھ ازمار تو بیٹھی ہوئی ہیں اور ازمار کا ایک کیس ہے جو میں ڈسکس کروں گا بعد میں. بٹ لیٹس سے ہیلو ٹو بریگیڈیئر حارث صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل. تھینک یو فار کمنگ ہیئر. بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اسد اقبال چوہان صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اینڈ آف کورس ڈاکٹر نبیہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آل آف یو. آج یوم دفاع پاکستان ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن رائٹ ناؤ ایک بہت سکسیس سٹوری ہے. جب پاکستان میں کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا تو ان کو بتا دینا چاہیے. ایک چھوٹا سا پرابلم ہو گیا تھا. میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ ازمار ہیں، ان کا نام ازمار ہے، اور ان کا جو سن پیدائش تھا وہ نادرا نے پہلے جو شناختی کارڈ بنایا تھا ان کا جو سن پیدائش تھا وہ 1950 تھا، اور جو ان کے فادر کا تھا ان کا بھی 1950 تھا. تو he had to struggle for almost 6 years. 2004 سے یہ کوشش کر رہے تھے 2009 تک. اس کے بعد کوششیں چھوڑ دی تھی سر، تنگ آ گیا. اس کے بعد یہ تنگ آ گئے تھے. تو 2004 میں ان کا یہ شناختی کارڈ بنا تھا. یہ کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے. اینڈ دین ہی کیم ٹو اس اینڈ ہی سیڈ کہ صاحب بھائی یہ پرابلم ہے. سو میں نے یہاں دکھایا. لکیلی اے فرینڈ آف مائن ہو ورکس فار نادرا، جو نادرا کے لیے کام کرتے ہیں، فہد، وہ دیکھ رہے تھے. تو آئی ٹاک ٹو فہد اینڈ آئی سیڈ کہ فہد کچھ پرابلم ہے، اس کو ذرا پلیز صحیح کر سکتے ہیں. اور ود ان اے ویک اور سو یہ کارڈ جو ہے ان کا نیا بن کے وہ آ گیا ہے. 1985 ان کی سن پیدائش ہے. 1/1/1985 تاریخ پیدائش جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اینڈ ماشاءاللہ یہ آج پیدا ہو چکے ہیں. مطلب نادرا نے انہیں ایکسیپٹ کر لیا ہے پاکستانی شہری کی حیثیت سے. تو آپ look at this. آپ خوش ہیں؟ جی سر، تھینک یو سر. بہت نہیں میں نہیں، نادرا کا شکریہ ادا کریں. سر نادرا کا بھی شکریہ ادا کروں گا، ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکریہ سر. آپ مہمانوں کو ہمارے یہ نہیں کھلائیں گے؟ جی سر. آپ نے کھلانا ہے، آپ نے کھلانا ہے. یہ ازمار کی خوشی ہے سر پلیز. پلیز. وہ لوگ جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے پلیز پرہیز کریں. تھینک یو. ازمار صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں؟ آپ کی بڑی مہربانی سر. آپ بیٹھنا چاہیں گے، جانا چاہیں گے؟ کیا کریں گے؟ ابھی ادھر ہی ہم سر. ابھی ادھر ہی ہے؟ جی سر. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جانا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، ادھر بیٹھ. تم کو پشتو کا وقفے میں چلا جائے گا. تم کو پشتو کا گانا آتا ہے؟ نہیں سر، پشتو کا گانا نہیں. کوئی تان چلاؤ تو ہم ڈانس کرے گا. ڈانس کرے گا؟ چلاؤ یار پشتو کا گانا. ہاں اچھا، آپ کو کبھی شوق نہیں رہا کہ آپ فوج میں جائیں؟ سر شوق تو بہت رہا ہے سر، لیکن ہم لوگ کو اتنا موقع نہیں ملتا ہے کہ سر ہم لوگوں کو یہ آگے کر دے. اور سرحد میں کچھ دیہاتی علاقے ایسے جہاں سر تعلیم نہیں ہوتی. ہاں اب تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن تعلیم نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو جینٹلمین اینڈ آف کورس دا لیڈی، آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے شو کے اندر. آج یوم دفاع پاکستان ہے. پہلے تو ہم وہ بات کریں نا، پھر اس کے بعد باقی تمام باتیں ہوں گی. ہاؤ ڈو یو فیل سر؟ ایبسلیٹلی آئی فیل ایلیویٹڈ. پرٹیکولرلی مجھے یاد ہے کہ 65 میں جب لڑائی ہوئی تھی، ینگ بوائے 8-9 کلاس میں تھا، تو وہ دیٹ واز اے موٹیویٹنگ فیکٹر تھا جو میں آج اس کے بعد آرمی میں آیا اینڈ آئی روز ٹو دس لیول. پھر میں ریٹائر بھی ہوا، اور خاص طور پہ ملکہ ترنم کے جو نغمے تھے وطن کے سجیلے جوانوں، ریئلی اٹس ہارٹ بریکنگ اینڈ ہارٹ وارمنگ. اچھا ابھی میں آپ کو وہ سنواؤں گا، ابھی ایک پیکج بھی دکھاؤں گا. اسی پہ ہم نے ایک پیکج کاٹا ہے تو وہ میں آپ کو سنواؤں گا. آپ ہاؤ ڈو یو فیل سر؟ ایگزیکٹلی دا سیم ہاؤ دا بریگیڈیئر سیڈ. اور جو نور جہاں کے گانے تھے انہوں نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ ہم بھی فوج میں آ گئے. اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب اکیڈمی میں تھے تو اکیڈمی میں ریگنگ ہوتی تھی، پھر اس میں ہمیں کہا جاتا اور بتاؤ نورا دے گانے تو ہونا آنا ہے بھائی. ہمیں جب ریگنگ ہو رہی ہوتی تھی پھر وہ کہتے تھے کہ بتائیں کہ نورا کتنے لافظ آئے. اس وقت اتنا ٹف ٹائم مل رہا ہوتا تھا. وی یوزڈ ٹو بی آن ہینڈز ڈاؤن فیٹ اپ ڈوئنگ آل دی ایکسرسائز. تو وہ پھر اسے کہتے تھے اب بتاؤ نورا
نور جہاں کے گانے سن کے جو تم فوج میں بھرتی ہوئے تو اب بولو کہ نورا کتنے لاभ بتائے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کل پاک فضائیہ کا دن ہے, تو کل ایک بہت اسپیشل سی چیز میں آپ کو دکھاؤں گا. کل 7 ستمبر ہے, وہ پاک فضائیہ اپنا دن اسے مناتی ہے, اس کو قرار دیتی ہے. آف کورس اپنے سے کئی گنا طاقتور جو اس وقت مارکا تھا اس میں پاک فضائیہ نے فتح حاصل کی تھی. But when you look back, تو آپ کو پاک فوج کا کردار صرف سرحد پہ ہی نہیں نظر آتا, سرحد کے اندر بھی بہت نظر آتا ہے. How do you guys feel about that? دیکھیں ایکچولی اس وقت ایک تھا کہ آرمی کے ایک اپنا اس وقت موٹیویشن تھی, اینڈ the nation was with them. Nation is a binding force. When you go to the war, تو بیسیکلی اٹس ناٹ آرم فورسز لڑائی کرتی ہیں, بلکہ پوری نیشن اس کے ساتھ سپورٹ میں ہوتی ہے. تو یہ دیسے کہ لاہور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کھانے لے کے پہنچ جایا کرتے تھے. لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اتنا زیادہ تھا کہ جب گاڑی ایک آتی تھی جب کسی آرمی کی شہر کے اندر, تو خالی گاڑی ہوتی تھی, بعد میں اوور لوڈیڈ ہوتی تھی, اور وہ منتیں کرتے تھے کہ وی کانٹ ٹیک اٹ مور. اس میں کوئلٹس ہیں, ریشن ہے, ڈرائی فروٹ ہے, اور پھر عورتیں بوڑھی جو دعائیں دے رہی ہوتی تھیں. ریئلی وہ ایک ہے. اور اس کے بعد جب ڈاگ فائٹ آپ نے ایئر فورس کا ذکر کیا, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ڈاگ فائٹ چھت پہ جا کے ہم دیکھتے تھے, اور وہ انڈین جہاز جب گرتا تھا اور اس کا جب پیچھے ٹیل میں اسموک آ رہا ہوتا تھا, دیٹ یوزڈ ٹو بی ریئلی انسپائرنگ. اینڈ دوز آر دا فیکٹرز. بیسٹ لاٹس اس وقت کی جو ہے نا وہ آرمی کے اندر آئی. اس میں انجینئرز یہ سب واز دا لاسٹ پرائرٹی, اینڈ دا ٹاپ پرائرٹی واز ٹو جوائن پاکستان آرمی آرم فورسز. اٹس نیوی, ایئر فورس اینڈ آف کورس. لیکن سر اب جنگ نہیں ہونی چاہیے, اب جنگ لیکن آرمی جنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے, ایبسولوٹلی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ دا نیشن اینڈ دا آرم فورسز ریمین الرٹ, بیکاز دے ہیو ٹو لک ٹوارڈ بارڈرز اونلی. وہ ڈیفینیٹ ہے, وہ تو ڈیفینیٹ ہے, وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے ساحل لدھیانوی, اٹس ناٹ دی وار از ناٹ دی آنسر. میں نے ساحل لدھیانوی کی وہ نظم پڑھی تھی, ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں, کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی. اس لیے اے شریف انسانوں, جنگیں ٹلتی رہیں تو بہتر ہے. میں اور آپ ہر ایک گھر کے آنگن میں شمع جلتی رہیں تو بہتر ہے. آپ اگر ہندوستان یا پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر بھی گھر جلتا ہے, یہاں بھی جلتا ہے. وہاں بھی بھوک پلتی ہے, یہاں بھی بھوک پلتی ہے. وہاں بھی وہ اپنا دن بھی اسی طرح سے مناتے ہیں, ہم بھی اسی طرح سے دن منا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی 15 اگست کو پاگل ہو کے نکلتے ہیں پرچم لے کے اپنا, ہم بھی 14 اگست کو سائلنسرز نکال کے اور پورے جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں. اینڈ آئی آنیسٹلی بلیو دیٹ وی کین کو ایگزسٹ, وی شوڈ کو ایگزسٹ. ہم کو اور پتہ ہے, امیجن دس کہ ایک ایسا ملک جہاں ہم آرم فورسز پہ وی آر ویری پراؤڈ آف دم, ویری ویری پراؤڈ آف دم. ایٹ دا سیم ٹائم اگر تھوڑا سا پیسہ ہم اپنے اس ڈیفنس بجٹ سے نکال کے ایجوکیشن میں لگا دیں, تعلیم میں لگائیں, ان سیکیورٹیز میں لگائیں جو ہمارے عام آدمی کی پرابلمز ہیں, جیسے کہ پانی, بجلی, گیس, بے روزگاری, تو آئی تھنک بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بٹ نن دا لیس ٹوڈے از ناٹ دا ڈے ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. ٹوڈے از دا ڈے ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو دا لیجنڈز, ٹو دا فالن ہیروز, جو پاکستان کے لیے جنہوں نے سرحد پہ اپنی جان دی. میرے ایک دوست ہیں میجر تیفور صاحب, انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے. انہوں نے کہا صاحب تم جب بھی شو کرو نا, ایک بات ضرور اپنے شو میں کہنا کہ جب کوئی فوجی سرحد پہ جان دیتا ہے تو وہ کسی ایک صوبے کے لیے جان نہیں دیتا, وہ کسی ایک شہر کے لیے جان نہیں دیتا, وہ کسی ایک زبان کے لیے جان نہیں دیتا, وہ جان دیتا ہے اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے جان دیتا. اینڈ ون شوڈ نو دیٹ. وی آر ویری پراؤڈ آف آرمڈ فورسز. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. یوم دفاع پاکستان آپ کو مبارک.